بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، توقعات کے عین مطابق جیسا کہ میں نے آپ سے کل کی ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ ایران کی سرمایہ کاری جو وہ ادھر CPC میں کرنے جا رہا ہے کا سعودی عرب نے سخت نوٹس لیا ہے اور پاکستان کو ایک طرح سے وارننگ جاری کی ہے کہ وہ چوبہار اور گوادر کا اشتراک پسند نہیں کرتے اور پاکستان ہرگز کسی ایسے مسئلے میں ایران کی حوصلہ افزائی نہ کرے۔ ناظرین کرام، انڈیا کے تارکین وطن ہیں 83 ارب ڈالر جو ہے نا وہ انڈیا کو بھیجتے ہیں کما کے دنیا سے، جن میں سے آپ یہ دیکھیں کہ 27% جو ہے نا وہ آتا ہے سعودی عرب سے اور 23% جو آتا ہے وہ آتا ہے UAE سے۔ گویا کہ 50% جو اس کا ہے وہ ان دو ملکوں کی کمائی ہے جو ادھر آتی ہے۔ پاکستانیوں کا 23 ارب کا زر مبادلہ جو ہے نا وہ ہمیں سال میں آتا ہے، جن میں سے 23 ارب ہمیں UAE اور سعودیہ کی طرف دونوں کی طرف سے زر مبادلہ آتا ہے، وہ 23 ارب ہے۔ 70 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری سعودی عرب نے ابھی انڈیا میں آئل ریفائنری لگانے کے لیے کی ہے، جو کہ وہ گوادر میں ہمارے ساتھ وعدے کے باوجود انکار کر چکا ہے اور اس کی جگہ ایران لینے جا رہا تھا۔ اس وقت انڈیا کا چوتھا بڑا جو تجارتی پارٹنر ہے وہ سعودی عرب ہے۔ 29 ارب کی جو درآمدات ہیں، 29 ارب ڈالر کی وہ انڈیا کی سعودی عرب کے ساتھ ہیں، اور سعودی عرب کے ساتھ اپنی مکمل جو تجارت ہے اس کا 19% حصہ سعودی عرب سے متعلق ہے۔ اب یہ میں نے آپ کو دونوں ممالک کا ایک جو موازنہ مختصر کیا ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دونوں چونکہ غریب ملک ہیں، انڈیا بھی ہمارے سے بھی گیا گزرا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو ان کی جو بڑی آمدن زر مبادلے کا ذریعہ وہ تو یہ سعودی عرب اور UAE ہیں۔ اب کس کا جی چاہے گا کہ ان سے بگاڑے جب تک کہ آپ کے پاس کوئی دوسرا آپشن باقی نہ رہے۔ پاکستان میں ایک سوچ یہ پائی جاتی ہے کہ ہمیں سٹیٹس کو برقرار رکھنا چاہیے، یعنی جس طرح پہلے ہم چل رہے تھے اسی طرح معاملات کو چلائیں، سعودی عرب سے منت سماجت کرتے رہیں، ایران کی بھی منت سماجت کرتے رہیں، انہیں بھی خوش رکھیں۔ یہ میں نے آپ کو بات کیا، یہ نسخہ ہم نے بہت عرصہ کامیابی سے چلایا، اب چلتا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اب جس طرح ہم نے OIC سے براہ راست ڈیمانڈ کر دیا نا کشمیر پہ کانفرنس بلانے کی، اور انہوں نے انکار کر دیا، نہیں بلا سکتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، انڈیا کی ناراضگی مول لے کے وہ کیسے بلا سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسری طرف بھی معاملات یہی ہیں۔ پاکستان جو ہے اب کشمیریوں کو کیسے چھوڑ دیں؟ مجھے آپ بتائیں کہ جس ملک کو، جس خطے کو آپ اپنی شارک قرار دیتے ہیں، جہاں سے زندگی کے سارے سوتے پھوٹتے ہیں، پانی 5 دریاؤں کا پانی ادھر سے آ رہا ہے ہمارے پاس، اور اس پانی نے کس طرح ہمارا آدھا پاکستان بنجر کر دیا ہے، اور جس تیزی کے ساتھ انڈیا یہ ہمیں بنجر کرنے کے اس پہ عمل درآمد کر رہا ہے منصوبے پہ، تو یہ تو زیادہ دیر کی بات نہیں، اور 5-10 سال میں وہ ہمیں محتاج ہی کر دیں گے اس سے، کیونکہ اللہ کے فضل سے ہماری تو جو زرعی یونیورسٹیاں ہیں وہ تو گفتن نشستن برخاستن اور بجٹ پورا کرنے کے معاملات کو زیادہ آسان جانتی ہیں۔ انہوں نے تو ہمیں آج تک نہیں بتایا کہ کم پانی میں کس طرح کاشت ہو سکتی ہے، کم پانی سے زیادہ ہم کس طرح فصل لے سکتے ہیں۔ پوری دنیا کا موضوع یہی ہے، اور اللہ کے فضل سے زراعت کے ہم زرعی ملک ہیں، ہمارا یہ حال ہے، اپنے بیج نہیں پیدا کر سکتے، اپنی کھاد نہیں بنا سکتے، کچھ نہیں کر سکتے سوائے جھوٹے دعووں کے۔ وہ ایک ہیومن ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں انہوں نے تھوڑی سی زمین پہ بنایا ہوا ہے، وہاں سے چاہے 100 من گندم ایک قلعے میں اگاتے رہیں، لیکن ادھر جو زمینیں کسانوں کے پاس ہیں جہاں پہ کاشتکاری ہوتی ہے وہاں تو 100 من نہیں ہوتی نا، وہاں تو 25-30 سے آگے نہیں، اور انڈیا 100-150 کے درمیان لے رہا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ریسرچ میں بھی ہم بے ایمانی کرتے ہیں، ہر چیز میں ہیرا پھیری، 2 نمبری رزلٹ صاحب، ظاہر ہے کسانوں کو دینے کے لیے ہمارے پاس سستی بجلی نہیں،
ہمارے حصے بکرے ختم ہوں گے تو انہیں ملے گی جو کسان، معاف کیجئے میں بڑی تلخ بات کہنے جا رہا ہوں، جس ٹیوب ویل پہ بجلی کے میٹر کے ساتھ پانی آ رہا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کو وہ سبزیاں، وہ گندم، وہ گنا فائدے والے ریٹ پہ کاشت کرے، وہ تو کاسٹ ہی زیادہ مہنگا کرے گا اپنی قیمت سے۔ تو یہ ناظرین حالات ہیں۔ اب ہمیں سعودی عرب نے کہا کہ جی بات یہ ہم نہیں ایران کا وجود برداشت کر سکتے، آپ کو یہ دیکھنا چاہیے۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ بھی کہی کہ چین کو آپ ہر بات میں ماما نہ بنائیں، اس کو اپنی کینٹ پہ رکھیں، یعنی ہماری جو فارن پالیسی ہے وہ شہزادہ محمد بن سلمان بنایا کریں گے۔ اگر تو یہ شرط قبول ہے تو فوری آپ کر لیں، وہاں کر لیں۔ اگر اسی طرح چلنا ہے اور جس طرح ہم چل رہے ہیں پچھلے 50-60 سال تو چلتے رہیں، اس میں کون ہمیں منع کر سکتا ہے؟ لیکن اب دنیا کی حالات اتنے بدل گئے ہیں کہ ہم وہ منافقت والی پالیسی جاری نہیں رکھ سکتے۔ سوچئے اور اس کے بعد فیصلہ کیجیے۔ اب ہمیں وقت آ گیا ہے کہ اب ہمیں بڑے فیصلے لینے ہی ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ وہ بھی ناظرین کرام، قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، گھر میں جتنی جگہ میسر ہو وہاں پہ سبزیاں کاشت کریں، سایہ دار درخت لگائیں، پھلدار درخت لگائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔